اس وقت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مسجد خدیجہ الکبریٰ میں جمعے کی نماز کے دوران جو ایک سانحہ وقوع پذیر ہوا، 50 کے قریب مومنین شہید ہوئے اور 150 کے قریب اس وقت شدید زخمی ہیں، اور ممکن ہے کہ شہداء کی تعداد مزید بڑھ جائے۔ ان کاموں کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ان کے سد باب کا طریقہ سوچا جائے۔ سب سے پہلے یہ ذمہ داری جاتی ہے حکومت پاکستان اور حکومت پاکستان کو چلانے والی آرمی پر، کیونکہ طالبان ہوں یا القاعدہ ہوں یا دیوبندی دہشت گرد کا نیٹ ورک ہو یا کشمیر کے نام پر اہل حدیث دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہو، اس سب کے پیچھے پاکستان آرمی تھی۔ انہوں نے ان طالبان کو بنا تو دیا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے بعد ہوگا کیا۔ گو کہ اب پاکستان آرمی طالبان سے برسر پیکار ہے، لیکن انہیں شدید ایکشن لینا ہوگا، ورنہ یہ پورے ملک کو برباد کر کے رکھ دیں گے، جس طرح سے اس وقت یہ لوگ بلوچستان کے امن و امان کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ ان دھماکوں کے پیچھے جہاں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ دھماکے کیے، تو وہاں پر وہ ملا بھی ہیں جو ان دھماکوں کے لیے راہوں کو ہموار کر رہے ہیں۔ اسی اسلام آباد میں اورنگزیب فاروقی جگہ جگہ تقریریں کر رہا ہے اور شیعوں کی تکفیر کر رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت میں، کہ جہاں پر ایک چڑیا بھی بغیر آرمی کی اجازت کے پر نہیں مار سکتی، وہاں پر اورنگزیب فاروقی اتنی غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے پاکستان کی آرمی کی خصوصاً۔ حکومت کے بارے میں ہم یوں نہیں کہتے کہ حکومت تو کچھ پاکستان میں کر ہی نہیں سکتی۔ ہر حکومت کے پیچھے، چاہے وہ بھٹو حکومت ہو، چاہے وہ نواز شریف حکومت ہو، چاہے وہ عمران خان حکومت ہو، سب کے پیچھے آرمی ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ آرمی سے ہے کہ ان دہشت گرد قسم کے ملاؤں کی ان نفرت آمیز گفتگوؤں کو اور تقریروں کو روکا جائے اور ان کا کچھ علاج کیا جائے۔ جب تک ان کا علاج نہیں ہوگا، اس وقت تک دہشت گردی کو نہیں روکا جا سکتا۔ پاکستان میں عموماً اہل سنت حضرات کہ جو انڈیا میں ایک قتل بھی ہو جائے کسی مسلمان کا تو شور مچا دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر خاموش رہتے ہیں۔ یہی حال ہے انڈیا کے مسلمانوں کا کہ اگر وہاں کسی ایک بھی مسلمان کے ساتھ RSS کچھ کر دے تو وہ سوشل میڈیا بھر دیتے ہیں، لیکن جب پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو وہ لوگ انڈیا میں بالکل خاموش رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ خود بخود انڈیا میں ظاہر ہوگا، کیونکہ وہاں پر بھی لوگ یہ کہیں گے کہ اگر پاکستان میں مارا جا سکتا ہے شیعوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں بھی جرنلی مسلمانوں کو، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، انہیں مارا جا سکتا ہے۔ ہمیں اگر دہشت گردی کی مخالفت کرنی ہے تو صرف اس وقت نہیں کرنی کہ جب کوئی اپنا مارا جائے، بلکہ جب بھی کوئی بھی مظلوم، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے وہ احمدی ہوں، اور چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، جب بھی مارا جائے تو دہشت گردی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس وقت اسپتالوں میں خون کی ضرورت ہے، مومنین کی ذمہ داری ہے کہ خون بھی دیں اور کوئی ایک مرکزی فنڈ بنائیں تاکہ کوئی اور اس نام سے پیسے جمع نہ کر سکے اور وہاں پر فنڈ زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے۔ اسی طرح سے پاکستان کی حکومت اور آرمی کی ذمہ داری ہے کہ صرف پاکستانی حکومت کے خزانے سے ان کی مدد نہ کی جائے، آرمی خود ایک مملکت کی طرح سے، ان کے پاس بلینز آف ڈالر ہیں، وہ بھی اپنے پاس سے ان مومنین کا علاج کرائیں، ان کو CMH میں منتقل کریں۔ اسی طریقے سے جو لواحقین ہیں، خصوصاً بیواؤں اور جوان بچوں کے ماں باپ کے جن کے مستقبل تاریک ہو گئے، ان کی مدد کی جائے اور ان کی مشکلات کو حل کیا جائے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ان دہشت گردوں کو نیست و نابود فرمائے، اور جتنا جلد ہو تمام پاکستانی جمع ہو کے ان دہشت گردوں کو، کہ جن کی بنیاد پاکستان میں پڑی تھی امریکہ اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے، اور اسی جنگ کے لیے ان طالبان کو اور دیوبندی دہشت گردوں کو اور اہل حدیث دہشت گردوں کو تیار کیا تھا، کہ اب ان کی عادت پڑ چکی ہے قتل عام کی، دہشت گردی کی، ان کا ایک سد باب کیا جائے اور جو غلطیاں ہوئیں ان کو مانا جائے